بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے پیش خدمت ہیں واقعات امیر شریعت۔ بخاری کی باتیں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر ضرور کریں۔ واقعات امیر شریعت میں آج جس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ ہے 1935 میں امیر شریعت کی گرفتاری اور 1936 میں شاہ جی کی رہائی کے بعد جو حالات پیش آئے ان میں ایک انتہائی اہم واقعہ۔ امیر شریعت رہا ہو کر آئے تو ملک کی سیاسی فضا یکسر بدلی ہوئی پائی۔ مجلس احرار سمیت تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مینیفیسٹو کے تحت انتخابی ہنگاموں میں مصروف تھیں۔ امیر شریعت کا مزاج ہنگاموں سے متفق نہ تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، برطانیہ نے ہندوستان کو ایسا آئین بنانے کی اجازت کیوں کر دے دی جس کے تحت صوبے خود مختار ہوں گے، اور ساتھ ہی غالب کا یہ شعر پڑھتے، مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ لیکن جماعت مجلس احرار الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لہٰذا امیر شریعت نے بادل نخواستہ اپنی طبیعت کا رخ بھی اسی طرف موڑ لیا۔ مجلس احرار کی پوزیشن انہدام شہید گنج کے بعد عوام میں مخدوش ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود پنجاب کی سیاسی زندگی احرار سے عبارت تھی، اور دوسری کسی جماعت یا افراد کے لیے مشکل تھا کہ احرار کے بغیر آگے بڑھ سکے۔ چنانچہ سر فضل حسین ایک طرف سکندر حیات سے تو دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح سے پنجاب کے آئندہ انتخابات کے سلسلے میں مصروف گفتگو تھے۔ اسی طرح سکندر حیات کی اماں پر نواب مظفر علی، جو ان دنوں گورنر کی انتظامیہ کے ممبر تھے، سے ناطہ جوڑ رہے تھے۔ اس موقع پر صدر گردوارہ بندک کمیٹی راولپنڈی نے جامع مسجد راولپنڈی کے عقب میں سینما تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود سینما مکمل ہو رہا تھا کہ مسلمانان راولپنڈی نے امیر شریعت کو اپنی مشکلات سے آگاہ کیا اور انہیں راولپنڈی آنے کی دعوت دے دی۔ انتخابات کا زمانہ اپنے جلوہ میں جن واقعات کو جنم دیتا ہے، ان کے شب و روز میں ہزاروں بے بنیاد کہانیاں اپنے نقش و نگار تراشتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، لیکن ان کے معمار اپنے ذہن کی قدر و کاوش میں فارغ نہیں بیٹھتے۔ امیر شریعت رحمہ اللہ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ جماعت کے انتخابی پروگرام کے درمیان کوئی دوسری مصروفیت اختیار کرتے، تاہم اس دینی کام کے لیے انہوں نے راولپنڈی کے لیے وقت نکال دیا۔ راولپنڈی میں سکھ مسلمان کشیدگی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ دونوں طرف آگ برابر سلگ رہی تھی۔ ہندو اپنی دولت کے سہارے سکھوں کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ امیر شریعت نے ایک دن میں شہر کے حالات دیکھے اور سنے۔ آخر معززین شہر کو، جن میں سکھ، ہندو اور مقامی حکام شامل تھے، باہم مل بیٹھنے کی دعوت دی۔ یہ اجتماع شہر کی جامع مسجد میں ہوا۔ اس اجتماع میں شاہ جی رحمہ اللہ خطاب کرتے ہیں۔ شاہ جی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سکھ صاحبان اور دوسرے معزز دوستو، میں ایک مسافر ہوں، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کے شہری معاملات میں مداخلت کروں۔ گزشتہ برسوں سے میری زندگی کا ایک مشن رہا ہے کہ میں انسانوں کو لڑتا دیکھنا پسند نہیں کرتا، پھر جب کہ ایک تیسری حکومت ہم کو لڑتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ہمارے لیے آپس کی صلح اور بھی زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ جنوری سے جو قضیہ آپ کے شہر میں چل رہا ہے، جس نے آپ کی شہری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، یہ مسجد ہے اور ایک مذہبی آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کا احترام میرے لیے لازمی ہے۔ اسی قدر آپ کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں گردوارہ کی بھی عزت کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی رب کی عبادت گاہ ہے۔ گو میرا آپ کا عقیدہ عبادت جدا جدا ہے۔ اگر گردوارہ کے سامنے یا برابر میں کوئی ہنگامہ ہو
تو آپ برداشت کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ اسی طرح یہ حق مجھے بھی دو کہ میں مسجد کے احترام میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ یہاں سینما کی تعمیر بند کر دیں۔ یہ میری درخواست ہے۔ میں یہ درخواست آپ سے ایسے وقت کر رہا ہوں جب کہ سارا ہندوستان انگریز سے آئینی لڑائی میں مصروف ہے۔ اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ شہر میں امن ہو جائے گا، بہو بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی، شہری زندگی کسی دوسری طرف دیان کر سکے گی۔ مجھے آپ جانتے ہیں میں ان دھندوں کا آدمی نہیں ہوں، لیکن آپ کی پریشان زندگی اور اللہ کے گھر کی بے حرمتی نے مجھے مجبور کیا کہ میں پارٹی کا کام چھوڑ کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ سکھ صاحبان میری گزارش کو قبول کریں گے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی اس تقریر نے اجتماع کو متاثر کیا۔ مقامی حکام کی موجودگی میں گردوارہ پربندک کمیٹی کے عہدیداران نے وعدہ کیا کہ آئندہ سے سینما کی تعمیر روک دی جائے گی۔ صبح ہوتے ہی سکھ عوام کو اس فیصلے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مذہبی ضد کی بنا پر رات کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور شہر کے حالات زیادہ خطرناک ہو گئے۔ دوسرے دن امیر شریعت نے جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے سرکاری حکام اور شہری عوام کو مخاطب کرتے ہوئے خطبہ مسنونہ کے بعد کہا، کل رات معزز افسران اور فوڈ ڈپٹی کمشنر کی موجودگی میں سکھ صاحبان سے جو فیصلہ ہوا تھا، مجھے افسوس ہے کہ سکھ رہنما اپنی قوم سے وہ فیصلہ منوا نہ سکے۔ اب میں اپنا فیصلہ اپنی قوم سے منوا کر دکھاؤں گا، بشرطے کہ مقامی حکام درمیان میں حائل نہ ہوں۔ ہاں، اگر وہ انتظامی معاملات میں کوئی چارہ کریں تو اس سے میں منع نہیں کروں گا۔ میری اس گفتگو سے یہ مراد نہ لی جائے کہ مسلمان سکھ بھائیوں سے دست و گریباں ہوں گے، نہیں، بلکہ میں عدم تشدد کا حامی ہوں اور اس پر کارمند رہ کر اپنی بات اپنی قوم سے منواؤں گا۔ فیصلہ کل رات کو ہوگا، 24 گھنٹے باقی ہیں۔ سکھ صاحبان کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرے دن شہر میں حالات اور بھی کشیدہ ہو گئے۔ دن بھر سکھ پریشان رہے، نہ جانے شاہ جی رات کو کیا حکم دیں۔ حکومت اپنی جگہ سوچ میں رہی۔ شہر میں پولیس اور فوج کی تقرری میں اضافہ کر دیا گیا۔ رات پھر جلسے کا اعلان تھا۔ جامع مسجد میں انسانوں کا اس قدر ہجوم اس مسجد کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ امیر شریعت اس روز خلاف معمول نماز عشاء کے ساتھ ہی تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے صرف مسلمان نوجوانوں سے چند منٹ خطاب کیا۔ زندگی میں اتنی مختصر تقریر امیر شریعت نے کبھی نہیں کی تھی۔ شاہ جی نے فرمایا، عزیزو، ہماری لڑائی کسی سے نہیں۔ اگر کوئی قوم اپنی ضد پر اتر آئے تو ہمیں خوف نہیں کھانا چاہیے، لہٰذا ایسا کام کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گا وہی کرو گے۔ اس موقع پر تمام مجمع نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا۔ امیر شریعت نے فرمایا، دیکھو، جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا۔ اگر کسی دوسری حرکت کی شکایت آئی تو میں سخت ناراض ہو کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس پر مجمع نے پھر وعدہ کیا تو شاہ جی نے پھر فرمایا، عزیزان من، یا تو مسجد نہ رہے اور یا سینما نہ بنے۔ میں نے مقدور بھر کوشش کی، شہر کے ذمہ دار حکام گواہ ہیں کہ سکھ رہنماؤں نے وعدے کے باوجود بات نہیں مانی۔ خیر، اب تم اپنا کام کرو، یا تو مسجد کے قریب سینما نہ ہو اور یا سینما کے قریب مسجد نہ ہو، بس۔ لیکن میری یہ درخواست یاد رہے کہ اینٹوں کے سوا انسانوں پر ہاتھ نہ اٹھیں۔ امیر شریعت رحمہ اللہ کی تقریر سنتے ہی تمام مجمع سینما کی طرف دوڑا اور صبح اٹھے تو ایک اینٹ وہاں باقی نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنوں کی فوج نے راتوں رات سینما کا تمام ملبہ اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیا کہ اب اس کا نشان تک نہیں ملتا۔ حالانکہ پولیس کا انتظام تھا، سکھ نوجوان بفرے کھڑے تھے، لیکن امیر شریعت پہلے روز جو طرز عمل اختیار کیا تھا، سرکاری حکام اس سے مطمئن تھے۔ سکھ رہنماؤں نے مسجد میں جو وعدے کیے تھے وہ اس سے منحرف ہو چکے تھے۔ مسلمان نوجوانوں کے ہاتھ جب رات کے اندھیرے میں زیر تعمیر سینما کی طرف بڑھے تو سکھ قوم کے وقتی جذبات پولیس کی حفاظتی دیوار توڑنے کی جرت نہ کر سکے، لہٰذا راولپنڈی کا یہ تاریخی میدان
آج مجاہد پارک کے نام سے مشہور ہے۔ یوں شاہ جی کی فہم و فراست، ہمت و طاقت اور قوت نے اپنا کام کر دکھایا، اور شاہ جی کی ہمت و بصیرت اس قدر کام آئی کہ راولپنڈی کا وہ شہر اور اس کی وہ در و دیوار شاہ جی کے جذبہ جوانی سے اور جذبہ روانی سے گونجے بھی، اور مسلمانوں کے ہاتھ اس قدر اٹھے کہ وہ سینما پھر وہاں سینما نظر آنے کو ہی نہ رہا۔ سامعین کرام، بخاری کی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ۔